ذاکرہ شیری زہرا عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں جس شخصیت کو مدعو فرمایا ہے وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ 45 سال سے خطابت کر رہی ہے اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر عالی جناب زہیر عباس عابدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ قبلہ، آج ہم نے اپنے اس پروگرام وا صحابہ وا میں جس جلیل القدر شخصیت کو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ شخصیت ایسی ہے کہ جنہیں صحابہ میں اہل بیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ جناب سلمان فارسی کی ذات ہے۔ آپ ہمیں سب سے پہلے جناب سلمان فارسی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان فارسی کے بارے میں ایک عجیب بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ آتش پرست تھے، حالانکہ وہ آتش پرست نہیں تھے۔ وہ جس جگہ رہتے تھے وہ علاقہ آتش پرستوں کا تھا۔ سلمان کا اصل میں سلسلہ جو ہے، میں آپ بتاؤں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق میں نبوت چلتی رہی ہے، یعقوب، یوسف اور یہ سارا سلسلہ چلا ہے جو عیسیٰ پہ آ کے ختم ہوا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ جب کوئی نبی جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا وصی ہوتا ہے، اس کا نائب ہوتا ہے، جس کے پاس وہ نبی اپنے تمام تبرکات جو ہے وہ امانتاً رکھواتا ہے تاکہ وہ آنے والے کو دیے جائیں۔ اسماعیل سے جو سلسلہ چلا ہے وہ تبرکات جو آئے ہیں وہ آئے ہیں یہاں پر عبد المطلب سے ابو طالب، اور ابو طالب نے پھر سرکار ختمی مرتبت کو وہ تبرکات انبیاء دیے ہیں جو اسماعیل کی طرف سے تھے۔ اسی لیے ہم ابو طالب کو امین تبرکات الہی کہتے ہیں، امانت دار انبیاء کہتے ہیں۔ ادھر سے جو سلسلہ چلا عیسیٰ والا، وہ سلسلے کے جو وصی چلے ہیں اور تبرکات انبیاء لے کے چلے ہیں، وہ آیا ہے سلسلہ حضرت سلمان تک۔ اور سلمان جس ماحول میں تھے وہ ماحول ظاہر ہے کہ کافرانہ اور مشرکانہ ماحول تھا۔ لوگ اس کو نسبت دے دیتے ہیں کہ سلمان بھی کافر تھے اور مشرک تھے۔ کافر اور مشرک نہیں تھے، نہ زرتش تھے نہ آتش پرست تھے۔ وہ تلاش میں تھے کہ میں یہ جو تبرکات مجھے ملے ہیں یہ کہاں لے کے جاؤں اور کیسے جاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس زمانے کے علماء جن کو اب ہم لوگ کہتے ہیں آج کی زبان میں، اور اس زمانے میں بھی وہ ہوتے تھے، اور وہ گرجا میں اور ادھر ادھر چونکہ وہ سلسلہ چل رہا تھا ادھر سے، ان کے پاس جا کر سلمان یہ معلوم کرتے تھے کہ وہ حق کب آنے والا ہے، وہ کہاں آنے والا ہے، وہ کون آنے والا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا چاہتے تھے ان علماء کے ساتھ ساتھ۔ پھر آخری میں اس نے بتایا کہ صاحب جس کا تمہیں انتظار ہے وہ اب مکے میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اس وقت سلمان کی عمر کہتے ہیں کہ 300 سال ہو چکی تھی، 300 سال۔ اور ایک یہ بڑا عجیب واقعہ بھی ہے کہ سلمان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضرت علی نے سلمان سے کچھ مزاح کیا۔ ظاہر ہے کہ 300 سال کا ایک آدمی اور 25 سال کا نوجوان ایک مذاق کرے تو ذرا سا احساس ہوتا ہے۔ تو سلمان نے کہا کہ صاحبزادے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میری عمر کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کہا سلمان آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 300 سال ہے۔ کہا سلمان وہ واقعہ یاد ہے جب آپ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شیر نے آپ کو گھیر لیا تھا اور قریب تھا آپ کو ہلاک کر دے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس شیر کو مار دیا اور آپ کو بچا لیا، زندگی دی۔ پھر آپ نے وہاں سے پھولوں سے توڑ کے ایک گلدستہ بنایا اور گلدستہ اس نوجوان کے حوالے کیا۔ سلمان حیرت سے علی کو دیکھنے لگے۔ حضرت علی نے ہاتھ پیچھے کیا، کہا سلمان یہی وہ گلدستہ تھا جو آپ نے دیا تھا؟ تو سلمان نے کہا ہاں یہی وہ گلدستہ تھا۔ تو یہ سلمان کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ زرتش ہوتے تو ایسے علی آ کے نہ بجاتے۔ یہ وجہ ہے کہ سلمان کو منا اہل البیت
قرار دیا، اور یہ جنگ خندق کے موقع پر قرار دیا جب سلمان نے خندق کھودنے کی تجویز دی اور یہ گروپ بنائے گئے کہ 10-10 آدمی کا گروپ، تو ہر آدمی یہ کہنے لگا کہ سلمان کو سلمان ہمارے ساتھ ہوں، سلمان ہمارے ساتھ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا نہ سلمان مہاجروں میں، نہ سلمان انصار میں ہے، سلمان منا اہل البیت۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، سلمان من اہل بیت نہیں کہا، سلمان منا اہل البیت کہا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا فرق ہے، لیکن یہ بہت گہرا فرق ہے۔ سلمان من اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے سلمان اہل بیت میں سے ہیں، اور سلمان منا اہل البیت کا مطلب ہے سلمان ہم اہل بیت میں ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت یہ خوبصورت۔ چھوٹا سا فرق ہے۔ تو یہ سلمان اسلام لے کے آئے سرکار ختم مرتبت کی، اور بڑی سلمان کی خدمات رہیں، اور سلمان کا مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ علی موت پہ حکومت نہیں رکھتے، میں کہتا ہوں یہ سلمان علی کے غلام ہیں، یہ موت پہ کنٹرول رکھتے ہیں، موت ان کے تابع ہے، یہ موت کے تابع نہیں ہے، موت ان کے تابع ہے۔ تو یہ خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا، اور لوگ انہیں سلمان فارسی کہتے تھے، تو سرکار نے جب یہ کہا منا اہل البیت تو کہا یہ سلمان محمدی ہیں، سلمان فارسی نہیں بلکہ سلمان محمدی ہیں۔ آج بھی لوگ سلمان فارسی ہی کہتے ہیں، لیکن سرکار کا دیا ہوا لقب ہے وہ سلمان محمدی ہے، منا اہل البیت کے حوالے سے۔ تو یہ سلمان کی زندگی کا ایک پچھلا بیک گراؤنڈ ہے کہ سلمان کس منزلت کے آدمی ہیں، اور سلمان کا کیا مرتبہ ہے، اور سلمان کا کیا رتبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس سلسلے سے آئے ہیں تو معرفت بھی ہے، رسول کی معرفت بھی ہے، رسول سے محبت بھی ہے، اور مولا کائنات کو سلمان پر اتنا بھروسہ تھا اور اتنا اعتماد تھا کہ سلمان جب یہ خلافت اول آئی ہے اور علی جب گھر میں بیٹھ گئے تو علی نے سلمان سے کہا کہ سلمان تم جا کے دربار میں بیٹھو۔ اب دیکھیں اتنی محبت کرنے والا شخص جو علی سے اتنی محبت کر رہا اور منا اہل البیت کی منزل پر ہو، اس سے سلمان علی کہہ رہے ہیں سلمان سے کہ جا کے دربار میں بیٹھو۔ کہا مولا میں دربار میں جاؤں؟ کہاں سلمان تم دربار، مولا دربار میں میں؟ کہا سلمان جب تم دربار میں جاؤ گے تو جس کا حق چھینا جا رہا ہوگا اسے تم یہاں لے آنا، ہم اسے اس کا حق دلوا دیں گے۔ بہت خوبصورت۔ یہ ہے سیاست علی، اس کو کہتے ہیں سیاست علی۔ سلمان کو بھیج دیا دربار میں، سلمان دربار میں بیٹھ گئے جاتے تھے، جہاں کوئی غلط فیصلہ ہوتا تھا یا جہاں کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا یا کسی کو انصاف نہیں ملتا تھا، سلمان اسے پکڑ کے در علی پر لے آتے تھے اور علی اس کا فیصلہ کر دیتے تھے، اور اس طرح کئی غلط فیصلوں سے دربار خلافت میں علی نے غلط فیصلوں کو صحیح کیا۔ اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ ایک نہیں، یہ 7 قول ہیں، ایک ہی بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ 7 قول ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ خدا اس قضیے کے لیے زندہ نہ رکھے جس میں ابوالحسن موجود نہ ہو۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ چھوٹے سے بریک کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ جی قبلہ۔ تو سلمان فارسی بڑی شخصیت ہے، بڑا کردار ہے، اور سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، اور ایمان کے 10ویں درجے پر ہی نہیں بلکہ اختیار کی اس منزل پر ہیں جہاں آج لوگ علی کو نہیں تسلیم کر رہے، وہاں سلمان ہیں۔ اور بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ابو ذر جو 9ویں درجے پر ہیں ایمان کے، ایک مرتبہ گئے سلمان کے پاس تو دیکھا کہ چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ سلمان پکا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ہانڈی جو تھی وہ چولہے سے گر پڑی، گری تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، اور پھر سلمان نے اٹھا کے اس کو دوبارہ چولہے پر رکھا اور سبحان اللہ، سبحان دوبارہ رکھ دیا، یعنی وہ ضائع نہیں ہوا، جو کچھ اس کے اندر تھا وہ نکلا نہیں، ضائع نہیں۔ ابو ذر کو بڑی حیرت ہوئی اور وہاں سے نکلے
تو مولا کائنات کی خدمت میں آئے اور کہا کہ عجیب بات میں نے آج دیکھی ہے، سلمان سے ایک عجیب مظاہرہ دیکھا کہ ہنڈیا چڑھی بھی تھی، اس میں کچھ پک رہا تھا اور ہنڈیا گری اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا، اور سلمان نے پھر اس کو ہنڈیا پر رکھ دیا، اور یہ تو میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کبوتر سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز۔ اگر تمہیں سلمان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو تم کہو کہ خدا اور سلمان کے قاتل کو بخش دے، یعنی سلمان کی معرفت، کامل معرفت جو ہے وہ ابو ذر کو بھی نہیں ہے۔ تو جو 9ویں درجے پہ ہے اسے 10ویں درجے کی ایمان کے 10ویں درجے والے کی معرفت کل نہیں ہے، اور وہ اس پہ حیرت کر رہا ہے، تو وہ جو کل ایمان ہے اس کی معرفت کس کو کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ وہ اس کی معرفت پہ کون پہنچ سکے گا؟ یعنی سلمان ہانڈیا ابلنے پر 9ویں درجے پہ ہوتے ہوئے ہانڈی کے گرنے پر اعتراض کر رہے ہیں، اس پہ عجیب کر رہے ہیں۔ تو جو کل ایمان ہے اگر وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کے فاصلوں کو طے کر دے، وہ چاہے تو موت کو قابو کر لے، وہ چاہے تو سورج کو پلٹا دے، وہ چاہے جو چاہے وہ کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار پروردگار عالم ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو سلمان کو دربار میں مولا کائنات نے بھیج دیا تھا، اور سلمان کو پھر وہاں سے مدائن کا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا۔ تو سلمان آئے مولا کائنات کے پاس، مولا مجھے مدائن کا گورنر بنایا جا رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس خلافت میں کوئی حصہ لوں۔ کہ سلمان تمہارے حوالے سے کچھ لوگوں کو تو انصاف مل جائے گا، کچھ لوگوں کو تو ان کا حق مل جائے گا۔ بے شک۔ یعنی جہاں جس ایریے میں سلمان کی گورنری ہے مدائن، ظاہر ہے کہ وہاں اس گورنری میں تمہیں ان کے لوگوں کو جو اس کے زیر اثر آئیں گے انہیں تو انصاف مل جائے گا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہے سیاست علویہ۔ یہ وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے گورنر نہیں بنایا، مجھے خلافت نہیں ملی، مجھے حکومت نہیں ملی، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، کسی طرح سے لوگوں کو ان کا حق ملے، لوگوں کو انصاف ملے، لوگ اسلام کے تعلیمات سے بہرہ مند ہوں، اور وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ ایک ایسا دین ہے جس میں انصاف ملتا ہے، جس میں چلے گئے سلمان۔ ایک دن مولا کائنات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز سے فارغ ہوئے، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کے مولا نے آواز بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا کیا ہوا مولا؟ کہا سلمان انتقال کر گئے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں وہ مدائن میں، یہ مدینے میں، ان کو کیسے پتہ کہ انتقال ہو گیا؟ کہا قمبر سواری تیار کرو اور میں مدائن جاؤں گا سلمان کے غسل و کفن میں شریک ہونے کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی کب واپس آئیں گے؟ کہا عصر کی نماز تک آ جاؤں گا۔ تو مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے کہ کہاں مدینہ، کہاں مدائن، جائیں گے بھی، غسل و کفن بھی کریں گے اور واپس بھی آ جائیں گے عصر تک، ایسی بات ہے۔ مولا مسجد سے باہر آئے، سواری سوار تھی، قمبر کو بلایا، کہا قمبر آنکھیں بند کرو۔ قمبر نے آنکھیں بند کی، مولا نے کچھ پڑھا۔ چند لمحوں کے بعد مولا سلمان کے دروازے پہ تھے، سلمان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مولا اندر داخل ہوئے تو وہ سلمان جس کا انتقال ہو چکا تھا اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، بولا آپ پر میرا سلام ہو۔ قریب گئے علی، سلمان نے اور علی نے کچھ باتیں کی، کچھ سلمان نے کان میں حضرت علی کے گزارشات کی، اور پھر علی نے کہا کہ سلمان اب لیٹ جاؤ، اور سلمان لیٹ گئے، اور پھر سلمان مرحوم ہو گئے یا مردہ ہو گئے یا دنیا سے گزر گئے۔ پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب نے سلمان کو کا غسل و کفن کیا، اور غسل و کفن کر کے مولا مدینے واپس آ گئے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، جب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے، بعد میں جب تصدیق کی تو پتہ چلا کہ ہاں اسی دن اسی وقت سلمان کا انتقال ہوا تھا جو علی نے بتایا تھا، اور علی آئے تھے اور علی نے سلمان کا غسل و کفن کیا تھا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ ہے سلمان کا من اہل البیت، کیونکہ یہ اس نسل سے چلے آ رہے ہیں جو عیسیٰ کی بصایت کا سلسلہ ہے۔ رحمت صاحب، ایک بہت خوبصورت ترین واقعہ جو جناب فضہ اور جناب سلمان کا ہے، اگر وہ آپ ہمارے ویورز کو کچھ تھوڑا سا بتا سکیں، جس میں جناب سلمان نے مولا کائنات سے شکایت کی تھی کہ فضہ جھوٹ بولتی ہیں، کہ آپ جو ہیں وہ گھر میں موجود نہیں ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور پھر مولا نے فیصلہ دیا کہ سلمان بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور فضہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں۔
اصل میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا جو ایک مشہور واقعہ جو سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ افطاری والا ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے علی کو پہچانا نہیں، بے شک، اور اس بات کا جواب کہ سلمان علی یہاں بھی ہوتے ہیں اور وہاں بھی ہوتے ہیں، اور علی 10 جگہ ہوتے ہیں، اس کا جواب صفین میں مالک اشتر کو دیا ہے مولا کائنات نے، کہ کیسے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں۔ وہ روزے والا واقعہ بھی ہے، 40 جگہ عبادت کی، یہ بھی ہے۔ اور حضرت علی جو آسمان پہ جاتے ہیں اس کے لیے یہ واقعہ ہے کہ ایک دن جب سرکار ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد سلمان آئے مولا کائنات کے پاس، مولا کائنات سے کہنے لگے کہ بعد رسول آج دل بہت رنجیدہ سا ہے، بہت ایک کیفیت جو ہے وہ عجیب اداسی کی کیفیت ہے، مولا کوئی معجزہ دکھائیے۔ یعنی یہ سوال خود ایک بہت ہی عجیب سوال ہے، عجیب، دل اداس ہے، رسول کا انتقال ہو گیا، سمجھ میں آتی ہے، معجزہ دکھائیے کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ معجزہ دکھائیے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ سلمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ سرکار ختمی مرتبہ جو کائنات کا اختیار رکھتا تھا اس کا وسیع یہ علی ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہے، لہذا رسول کی یاد رسول کے معجزے سے ہی پوری ہوگی اور کسی چیز سے پوری نہیں ہو سکتی۔ تو کہا یا رسول اللہ، یا علی کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی دکھائیے، آج دل بہت اداس۔ اچھا سلمان آنکھیں بند کرو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، جب دیکھا لگا کہ ہوا میں اڑے جا رہے ہیں، جب ایک جگہ پہنچے تو کہا سلمان آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولیں تو دیکھا سفید برف کا سا سفید جو ہے وہ بادلوں کا صبح ہے۔ پھر اسے پار کیا، اسے پار کر کے گئے تو ایک جگہ میں دیکھا بہت سارے لوگ وہاں، عورت مرد بچے جمع تھے، اور وہ جیسے ہی انہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ کہاں گئے مولا، اتنے دن ہو گئے آپ نہیں آئے، آپ ہمیں بھول گئے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، ہمیں کیوں چھوڑ دیا مولا؟ تو سلمان نے پوچھا کہ مولا یہ کون لوگ ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ آپ یہاں اکثر و بیشتر آتے ہیں؟ کہا کہ جو مومنین ہمارے چاہنے والے انتقال کر جاتے ہیں ان کی روحیں یہاں ہوتی ہیں، یہ آسمان اول ہے، یہ آسمان اول ہے۔ پھر مولا نے ان کو اور سفر کرایا، ان کو اپنی جگہ دکھائی کہ یہ ہے۔ تو سلمان کہنے لگے کہ مولا میں یہیں رہ جاؤں؟ کہا نہیں سلمان، یہاں آنے کے لیے موت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ وہ اختیار جو فضا کہہ رہی تھیں کہ آسمان پہ ہوتے ہیں اور گھر میں نہیں ہوتے، تو علی وہاں بھی ہوتا ہے، علی یہاں بھی ہوتا ہے۔ اس کا جواب جو دیا ہے وہ صفین میں دیا کہ جب مولا کائنات نے صفین کے لشکر شام کے خلاف تقریر کی اپنے لشکریوں کو کہ ایسے لڑنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، اور پھر دیکھا کہ ابھی بھی کچھ تھوڑا ان میں ذرا خوف ہے، تو مولا کائنات نے آگے بڑھ کر خود لشکر شام پر حملہ کیا۔ جب علی نے لشکر شام پر حملہ کیا تو مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لشکر شام 70 ٹکڑیوں میں بٹ کے بھاگ رہا ہے، سبحان اللہ، 70 ٹکڑے میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر ٹکڑی کے پیچھے علی ابن ابی طالب تلوار لیے واہ ہوئے واہ، سبحان اللہ، یہ ہے علی۔ تو اب جواب کیا دیا؟ سلمان کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں جا کے علی کے خیمے کے پاس کھڑا ہو جاؤں، جب علی واپس آئیں گے تو پھر میں علی سے سوال کروں گا کہ مولا یہ کیا مسئلہ ہے، حل کریں۔ جب میں خیمے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تلوار کی نوک زمین پہ رکھے ہوئے کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ میں اور پریشان ہوا، کہا مالک پریشان ہو گئے؟ جی مولا کیا مسئلہ ہے، حل کیجئے۔ کہا مالک قرآن نہیں پڑھا؟ کہا مولا پڑھا تو ہے لیکن آپ سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کہا مالک قرآن میں پروردگار فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر رخ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے، جدھر رخ کرو گے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ مالک نحن وجہ اللہ، ہم ہی تو اللہ کا چہرہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا چہرہ ہے، جدھر پاس رخ ہوگا تو یہ آسمان پہ بھی ہوں گے، ایک وقت میں زمین پہ بھی ہوں گے، یہ ایک وقت میں 40 جگہ افطار بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے مولا کائنات۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ذکر صحابہ عام کریں، چھپ کر نہیں سر عام کریں۔ شان صحابہ زندہ باد، واہ صحابہ واہ کے اس پروگرام سے ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا عابدی کو اجازت دیجیے۔ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ والسلام۔